بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمیر شیخانی صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور انہی کے ریلیٹو ہیں جناب محسن شیخانی، وہ بھی ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں۔ ان کا مدارس کے ساتھ ماشاءاللہ کافی ریلیشن رہا ہے، تعاون رہا ہے۔ تو انہوں نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے گہاڑا کے نام سے، اور ایئرپورٹ کے قریب 1 کمرے اور 2 کمرے کے اپارٹمنٹ ہے۔ 1 کمرے کا اپارٹمنٹ 39 لاکھ اور 2 کمرے کا 45 لاکھ۔ تو ہمیں حیرانگی ہوئی تھی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ایئرپورٹ کے قریب اتنا سستا کیسے ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں خود جا کے دیکھوں گا، تو اگر لوگوں کو اس میں فائدہ ہوا، یعنی لوگوں کو اچھی رہائش مل رہی ہے اسلام آباد جیسے شہر میں اتنے کم پیسوں پہ، تو انشاءاللہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں ابھی ہم کراچی ایئرپورٹ پہ ہیں اور ٹکٹ کٹا کے ہم جا رہے ہیں اسلام آباد انشاءاللہ۔ اور یہ پہلے بتا دوں، یہ کمرشل بیسس پہ نہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہا میں، کوئی کمیشن ومیشن نہیں ہے میرا اس پہ۔ ہم ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے ہیں، یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بھائی عمیر شیخانی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ایئرپورٹ سے 4 سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ، کہیں دائیں بائیں مڑے بغیر اب ہم ممتاز سٹی کی طرف لیفٹ پہ مڑ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، اسلام آباد سے ہم پہنچے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑی زبردست لوکیشن پر ہے، میرا خیال تھا غیر آباسی جگہ ہوگی۔ اسلام آباد میں تو 36 لاکھ کا کوئی قبرستان بھی مل جائے۔ 39 اچھا، میں غلطی سے 36 بول رہا ہوں۔ پہلے 36 کا تھا ریٹ خراب کر رہا ہوں۔ ریٹ ہم نے بڑھا دیا، 36 سے بڑھا دیا، تبھی آیا ہم آتا ہے۔ ایک 5 کا ہوٹل بن گیا۔ اچھا، یہ 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے، اور یہ ڈبل ٹری ہوٹل ہے، اور اسلام آباد اب یہاں سے 20 منٹ بلو ایریا، یہاں سے 20 منٹ بلو ایریا، یہاں سے 25 منٹ کا سفر، 25 منٹ میں فیصل مسجد۔ اور یہ جو آپ کا 0 پوائنٹ آتا ہے تقریباً 18 منٹ لگتے ہیں۔ یہ پورا ممتاز سٹی ہے، انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ذرا اس کو دکھائیں نا ممتاز سٹی پورا قریب سے دکھائیں۔ مطلب یہ آپ اندر آئے کمرے میں، جی، یہ لانچ آ گیا، سٹنگ ایریا آ گیا، یہ کچن آ گیا آپ کا، یہ باتھ روم آ گیا، ایک باہر لوگوں کے لیے ایک بیڈ روم، یہ اس کے ساتھ اٹیچ باتھ، اور یہ بالکنی، یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں اندر آ گئے، یہ کچن آ گیا، یہ پورا بیڈ روم آپ کا، یہ باتھ روم، تو یہ سٹنگ ایریا اور پورا لمبا بیڈ روم ہے۔ اور اس سے ذرا 2 بیڈ روم کا دکھائیں۔ کوئی وزٹ کے لیے آنا چاہے جب چاہے بالکل آ سکتا ہے آپ کا، اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور آج تو آئیں، 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد، تاکہ آپ لوگوں کو بولیں کہ میں جہاں گیا تھا اس کی کنسٹرکشن کی کنڈیشن کیا چیز ہے۔ یہ 2 بیڈ روم ہے، 2 بیڈ روم میں یہ انٹرنس آپ کا آ گیا، لیونگ روم آ گیا، یہ کچن آ گیا، ایک بیڈ روم یہاں سے، ایک بیڈ روم یہاں سے، دونوں میں اٹیچ باتھ روم ہے، اور یہ اس کا بالکنی۔ ٹھیک ہے۔ تو 3 ٹائپ ہم نے رکھے، اس سے بڑے نہیں رکھے، افورڈیبلٹی۔ یہ جو 61 لاکھ ہے یا 48 لاکھ ہے یا 39 لاکھ، یہ 3 سال کی قسطوں میں کیسے ڈیوائڈ ہوئے؟ ایڈوانس پیمنٹ کیا؟ ایڈوانس ہم نے 10% رکھی ہے، 10% ایلوکیشن پہ رکھی ہے، 10% اس کے کنسٹرکشن اسٹارٹ پہ رکھی ہے، پھر اس کو ایکولی منتھلی 36 جو 70% رہ جاتے ہیں 36 مہینے میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس میں جیسا بھی آپ چاہتے ہیں، 3 مہینے چاہتے ہیں، کوئی مہینے والا چاہتا ہے، کوئی، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر آپ کنسٹرکشن کے حساب سے چاہتے ہیں کہ سائٹ پہ جو کام ہو ہر چھت پہ ہم دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ اس کا کام ہو رہا ہے۔ یہ بتا رہے تھے کوئی کہ سولر ریٹیں ہو رہا ہے، ابھی کوئی ہم نے جتنا بھی سروس ایریا اس کا ہے، اس کے لیے ہم نے سولر پورا اوپر لگا رہے ہیں۔
تاکہ جتنا سروس ایریا ہے اس کے لفٹ ہے وغیرہ اس کو مینیج کر سکے، اس لیے کہ اس کی کاسٹنگ بہت زیادہ آتی ہے لفٹوں کی مینٹیننس کاسٹ، تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ سولر سسٹم کر رہے ہیں تاکہ اتنا نہ ہو کہ بعد میں رہتے ہوئے بولے کہ اس سے زیادہ مینٹیننس آ رہی ہے، تو لوگوں کو فیسلیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لیے آئی ٹی ٹریننگ سینٹر دیا ہوا ہے، بیبی سٹنگ ایریا دیا ہوا ہے کہ اپنے بچے رکھے اور سیکھیں، اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بچوں کے لیے کہ وہ وہیں نیچے سیکھیں تو گھر پہ ہم کام دیں ان کو۔ مسجد بھی ہے کوئی قریب میں؟ مسجد بالکل ساتھ ہے اس کے، جہاں بھی آپ کو پروجیکٹ ابھی سائٹ پہ لے کے جائیں گے اس کی مسجد بالکل آپ پروجیکٹ سے نکلیں گے تو 4 قدم پہ ہوگی۔ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کیا ہے، کیونکہ آپ ہم تو جو 50 لوگ کرا رہے ہیں وہ تو کراچی کے۔ اچھا، میرے ساتھ کراچی کے 4-5 لڑکے آئے ہیں، وہ یہاں فائل دے چکے ہیں، وہ بھی دیکھنے آئے تھے۔ نہیں بالکل، اور ان کا پورا ارادہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر مفتی صاحب اور ہماری ٹیم وہ کرے گی تو ہم یہ 50-100 یونٹ ہم بھی اپنے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل آپ لوگ آئیں، آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ لوکیشن دیکھیں، آپ اس کی پلاننگ دیکھیں، آپ اس کا انوائرمنٹ دیکھیں، آپ اس کی زمین کی کاغذ دیکھیں، اس کی اپروول دیکھیں، اور ایک ہر چیز مطلب ایک لینے سے سارا کام لیگل اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں لینے جا رہے ہیں، اور جس سے لے رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ضرور لیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جن کو بھی دیا ہے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بیسیکلی آپ کا لوگوں سے رشتہ ہونا بہت نہیں، لوگوں سے جو بھی میں نے جو معلومات کی ہے نا جناب محسن شیخانی کے بارے میں، اچھا میرا کوئی ان سے کمیشن نہیں ہے، پہلے میں یہ بتا دوں، میں کمرشل اپنے آپ کو یوز کرتا ہی نہیں ہوں، اگر میں کرنا چاہوں تو بہت میرے پاس بڑے بڑے مرغے ہیں جن سے میں کما سکتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارے دوست بکنگ کے لیے آئے تھے، اور عمر شیخانی صاحب سے میرا پرانا تعلق ہے، آپ کی ماشاءاللہ لوگوں سے کافی ایمانداری کی تعریف سنی ہے، تو اس لیے میں آیا کہ دیکھنا چاہیے اگر فائدہ ہے، اور میں خود بھی دلچسپی لے رہا ہوں، اگر یعنی مجھے سمجھ میں آیا تو میرے تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے گھر ہے، تو اگر اچھا یہ دوسری شادی والوں کے لیے بڑا اچھا زبردست ہے چھپڑ ہے یہاں۔ میں نے سیکنڈ میرج کی تھی تو میں نے اپنی وائف کو 1 کمرے کا گھر دیا تھا اس وقت، میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے چلے گا، میں نے کہا یار جب بچے ہوں گے اللہ تعالیٰ گنجائش دے دے گا، تو عورت کے نصیب کا بنا۔ جی ہاں بالکل۔ تو آپ نے میری بیگم کو بھی سمجھانا، تو جو کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ڈر ہے پکڑے گئے تو کیا ہوگا، تو ان کے لیے بھی اچھی جگہ 1 کمرے کے گھر میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ برکت کرے۔ آپ سوچیں کہ جو لوگ ہیں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دیا ہے نا ان سے رشتہ ہے، جن لوگوں سے ہمارا رشتہ ہے۔ یہ پورا دی کمفرٹ آپ کا بنایا ہوا ہے، تو دی کمفرٹ کراچی میں مکہ چوک کے قریب بہت اچھا ایریا ہے، وہاں آپ لوگوں سے ملیں، میں بھی ملا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دیجیے، اور آپ نے لوگوں کے لیے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا۔ رہائش آپ کو پتا ہے بہت مہنگی ہے، گورنمنٹ سے تو زیادہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی، اب پرائیویٹلی ہی لوگ اگر ہمیں کرنا چاہیے تو لوگوں کو گھر میسر ہو۔ ہماری حکومت سے بھی یہ درخواست ہوتی ہے پالیسی دے جی، باقی اب پرائیویٹ لوگوں کو دھوئے، تاکہ گورنمنٹ سے تو یہ شکایت ہے کہ جو پرائیویٹلی یہ کام کرتے ہیں ان کی بھی ٹانگ اڑانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، تو گھر تو لوگوں کی ایک ضرورت ہے، بیسک نیسیسٹی۔ جی، تو چاہے وہ کرائے کا گھر بھی جب ہی ہوگا نا، جب کوئی خریدے گا تو اس کو خرید کے کرائے پہ دے گا، تو گھر تو ضروری ہے، لوگوں کی ایک ضرورت ہے، اس کو آسان اور سستا کرنا چاہیے اور معیاری کرنا چاہیے، بے شک، اور صاف ستھری جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، ایک سواری میں، ایک گھر میں، ایک عورت میں۔ تو نحوست کا مطلب یہ نہیں جو ایک نحوست کا کانسیپٹ دوسرے مذہبوں میں، نحوست کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کو اپنے مطلب کی نہ ملیں تو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے پرانی گاڑی لے لی، سارا دن دھکے لگاتے رہیں بیٹھ کے، اس میں کہیں بند ہو جائے گی اور سارا پیسہ کھا جائے گا۔ بیوی آپ کو بے دین مل گئی تو آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی، آپ کی زندگی کا سکون خراب ہو جائے گا۔ اور گھر بھی اگر آپ نے ایسا لے لیا ہوادار نہیں ہے، صاف ستھرے علاقے میں نہیں ہے، پڑوس اچھے نہیں ہیں، تو بھی آپ کے جینے کی جو لذت ہے، مزہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ ہم آپ کو سائٹ دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آگے لے کے جائیں گے،
एक चीजें थोड़ी मैं चाहता हूँ कि बना के ऊपर दिखा देना, लोगों को यकीन दिला दें। बस देखिए, मैं आया हूँ, ये कह रहे हैं 3 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। अब हम देखते हैं कि 3 साल में होता है कि नहीं होता, वरना हम होंगे और मोहसिन भाई होंगे, हम बोलेंगे मोहसिन भाई आपने भी टोपी करा दी, जैसे बहुत से लोग टोपी कराते हैं। तो ये तो कह रहे हैं हम 3 साल से पहले करेंगे, लेकिन टाइम हमने 3 साल कर लिया। आमतौर पर बिल्डर करते ये है कि जो तरसाते हैं ना, जो तड़पाते हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, फिर भी काम चल रहा होता है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसका ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए फिजिबल होगा ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट है वही कि टाइम पे नहीं बना तो फिर ये बन नहीं सकता, आप बना ही नहीं सकते। इससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो जाएगी कि आप दूर हो जाएंगे। लोगों में आज भी यहाँ पे इस्लामाबाद में कि यार इस प्राइस में तुम कैसे बनाओगे या कैसे बनेगा, तुम लोग क्या अपने लिए कुछ नहीं बनेगा, हमें भी मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, लोगों को भी मिलेगा। और ये वो चीज़ होगी जो आने वाले लोग इसको कॉपी करेंगे और लोगों को रिहाइश मिलेगी इंशाल्लाह। तो बड़े बच्चे, ये जितनी भी फैमिलीज आएंगी उनके बच्चे जब इस माहौल में गेटअप करेगा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि माहौल बेहतर होगा उनका। और उनके बच्चे, हर माँ बाप ये सोचते हैं ना कि उसके बच्चे भी अच्छे माहौल में रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ कच्ची आबादी, कहाँ स्लम्स और कहाँ जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वहाँ लेके जा रहे थे मुल्क को। उससे बेहतर है कि हम प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और ये काम करें, लोगों को कच्ची आबादी से निकालें, पक्के घर मिलाएं। कच्चा शहर जो आप कह रहे हो, कच्चे शहर कराची को भी पक्का शहर बनाए। जी जी, आमीन। तो ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे, आप लोग हम अल्लाह आपके जज्बे को कामयाब करे जी, अल्लाह आपको खुश रखे। और आप जो प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला बरकत दे। अपनी जगह पे खड़े होकर मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि ये इंसानियत की और हमारे मुल्क के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो गरीब या मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनके लिए ये सहूलत का अल्लाह ताला इसको जरिया बनाए। जैसा मेरे बयानात होते हैं ना, बच्चे पैदा करो, लोग कहते हैं स्पीड तो बढ़ा रहे हो आप, जगह है नहीं हमारे पास रखने की। तो ये जगह के लिए भी हम थोड़ी सी कोशिश में लगे हुए हैं, तभी इस तरह के प्रोजेक्ट को हम प्रोमोट करते हैं ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें और ईमानदार लोगों के साथ लोगों का ताल्लुक हो। हजरत को मैं दिखा दूँ कि ये जवान बच्चे आज के ये इस तरीके से शौक से कर, ये पूरी सोसाइटी इनकी डिजाइन की हुई है। मेरे वालिद साहब ने ये बताया। वालिद साहब का वो था, उसको इन्होंने लेगेसी पे आगे लेके कंस्ट्रक्शन का काम है जी। इसके बाद हमारा ये रियल एस्टेट का काम है, ज़मीनों का काम है। आपको पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी मेन जगह हैं, सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग की है। इसके अलावा हम लोग मटेरियल सप्लाई में बहुत काम करते हैं। ये रोड जो बनती है, एस्फॉल्ट वगैरह, कंक्रीट वगैरह, इसका सब काम हमारा होता है। आन टीवी के नाम से हम वैसे टीवी चला रहे हैं, और अभी ये खबरों वाला है वो भी बस इंशाल्लाह टीवी को लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये HMC है, मैकेनिकल टेक्सटाइल, इनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमें ला के देते हैं बाहर से। पाकिस्तान रेलवेज को बोगियाँ जो थी ये हमने ला के देते हैं। एक ज़माने में जब ये स्टील मिल चलती थी पाकिस्तान जो है, उसमें हम स्टील बिलेट बाहर से लेकर आते हैं, लोहे के जो वो रशिया से हम खरीद कर लाते हैं। हमारे साथ हम रशिया में हमारा ऑफिस रहे 20-22 साल रहे। बस ये छोटा मोटा है, काफ़ी छोटा हो गया। भाइयों का नाम कराएं। भाई जी हम 4 भाई हैं जी। बड़े वाले हैं जी आकिल साहब हैं, फिर आसिम हैं, फिर मैं हूँ, फिर नीचे छोटे डॉक्टर साहब हैं, चचा के बेटे भी हैं, सारे इकट्ठे काम करते हैं। और मीडिया चचा के बेटे इस्तेमाल उसका देख रहे हैं। जो हमारा लीगल है वो दूसरे चचा का बेटा सारा पूरे कंपनी को देखते हैं। बड़े भाई जमीनों का सारा देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का मैं देखता हूँ। जो दरम्यान वाले भाई हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और छोटे डॉक्टर साहब हैं वो सेल्स कर देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने विज़िट किया विहारा प्रोजेक्ट का और हर तरह से हमने तसल्ली की। तो इलाका देखा, लोकेशन वाइज देखा, फिर किन लोगों से इन्होंने ज़मीन ख़रीदी है और क्या वाकई ये 3 साल के अंदर अंदर कब्ज़ा दे देंगे, ये सब चीज़ें
کنفرم کرنے کے بعد ہم کراچی سے 10 افراد آئے تھے اور الحمدللہ اب یہ بکنگ کر رہے ہیں ہم, اور کل میرا خیال ہے 8 لوگ آ رہے ہیں نا, کل کراچی سے 8 لڑکے اور آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ان کو بھی اس معیار پہ پورا اللہ تعالیٰ اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہاں سائن کرنے ہیں؟ یہ آپ کا فارم. ایک سیکنڈ چشمہ لگانا پڑے گا. یہ اس کو فل بعد میں کر لیں گے, میں پہلے سائن کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس پہ کون سا والا کریں گے؟ یہ والے آپ سجیسٹ کریں گے. لہٰذا یہ سب اسٹوڈیو پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ٹھیک ہم ٹھیک سب اسٹوڈیو پہ ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم اس کو یہ تو کر دیں گے لیکن اس کو ہم چینج کر دیں گے. ٹھیک وہ ہم کر کے اس کے ٹھیک بعد ہم ہے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلو آپ نام لکھ. یہ نمبر فون نمبر ڈالو موبائل پہ, بس یہ والا, آگے کچھ نہیں. آئی ڈی کارڈ کی کاپی میرے پاس ہے, ہم آ گئی ہیں, آپ نے بھیجی ہے نا آلریڈی, تو وہ ہم فل اپ کروا لیتے ہیں. چلو بھائی, آپ بھی اپنے اپنے فارم ایک ایک فل کر لیں تاکہ آپ لوگ کی گواہی آ جائے. پیسوں سے خالی نہیں, گواہی بھی تو ضروری ہے. یہ میں اس کی پکچر لے لوں تاکہ. ہاں سر, بالکل لے لیجیے. ان کے سب کا وہ لگ لو, 1 بیڈ روم کو ہم الگ کر دیں, باقی کو ایک ساتھ ہم دیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسے بلاک میں دو جس میں تمہیں باقی بھی چیزیں کرنی ہو تو اسی کو فالو کرو, تاکہ ہم اس کانسیپٹ سے کریں جو اس کا کانسیپٹ ہے, تاکہ اس کو لوگوں نہ ہو اپنے حساب سے چلتا رہے وہ بلاک. وہ سائڈ ہم الگ کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ کر کے آپ عمیر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا تاکہ ہم پوری پٹی نیچے سے اوپر تک کریں گے. وہ آج اسلام آباد میں جس کام کے لیے آیا تھا الحمدللہ وہ وزٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا, اور آج 3 بجے آئے تھے اسلام آباد اور ابھی 9 بجے کی فلائٹ سے میری واپسی ہے. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت آپ آنا بہت ہمیں خوشی ہوئی, اور آپ اس کا حصہ بنے ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور انشاءاللہ بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ جو لوگ بھی وہاں رہے ان کو برکت ہو, آمین آمین, اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو. اللہ میاں ہمیں بھی اس اللہ تعالیٰ طریقے سے کامیاب کرے, آپ کو ایک اچھے مشن میں اور برکت اور خیر کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ. آمین آمین آمین.